آج کل ہم نے اولیاء کرام کی چھوٹی موٹی کرامتیں، بس وہ کنویں سے الٹے لٹکے ہوئے تھے، مریدوں کی مرغیوں کو ذبح کر دیتے تھے، مریدوں کی بھینسوں کو مار دیتے تھے، قبروں سے نکل کر مریدوں کو تنگ کرتے تھے، چندے کرتے تھے، بس یہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہم نے یاد کر لی ہیں۔ جبکہ اولیاء کرام کی جو اصل کرامتیں ہیں وہ یہ ہیں ان کا کردار، ان کی پاکیزگی، ان کی سچائی، ان کی دین پر استقامت، ان کے کردار کی صفائی۔ وہ سچے ہوتے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ لوگ جب ان کے اوپر آتے تھے تو لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وہ اپنی کردار سے اور اپنے گفتار سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عام طور پر آپ نے یوٹیوب کے اوپر مختلف حضرات سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 11ویں والے پیر کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور ہمارے کچھ کم علم دوست انہیں غوث اعظم اور غوث پاک بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، ان کی کرامتوں کے حوالے سے ایک عجب قسم کی طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آتی ہے۔ لوگوں نے ان کی طرف عجیب عجیب قسم کی کرامات منسوب کر دی ہے، جس سے ان کے فضل اور کمالات کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دوستوں کی نادانی سے اور کم علمی سے حضرت شیخ کی اس میں اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ شیخ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی طرف ایسی عجیب و غریب اور انتہائی گھٹیا قسم کی کرامات منسوب کر دی گئی ہیں، اور ان کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ کہیں وہ جو ہے کشتیوں کو ڈبو دیتے ہیں، کہیں کشتیوں کو نکال لیتے ہیں، کبھی جبریل امین سے روحوں کا تھیلا چھین لیتے ہیں، کبھی ان کے دھوبی کا قصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کے قصے جو کہ مستند کتابوں میں بھی نہیں ہیں، اور یہ ایسے قصے ہیں کہ جو ایک ولی کی شان کے مطابق بھی نہیں ہیں، تو ان کو بیان کر کے داد لی جاتی ہے، لوگوں کو جو ہے خوشی پر ابھارا جاتا ہے، وہ نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں، جبکہ اس سے، ان قصوں کی وجہ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے شے ملتی ہے، اور وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں کرامات کو ماننا چاہیے۔ دیکھیں، کرامات اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ایسی مہیر عقول چیز جو کہ دماغ میں نہ آنے والی ہو اور کسی ولی کے ہاتھ سے سرزد ہو، اسے کرامات کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کرامات میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ولی دعا کر سکتا ہے، اللہ سے التجا کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا سکتا ہے، اس سے ریکویسٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ چاہے وہ کرامت دکھائے یا نہ دکھائے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر جو ثوابدید، جو اختیار، جو سوورینٹی ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پیغمبر کے ہاتھ میں جو معجزہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر وہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی چیز پیغمبر کے ہاتھ سے سرزد ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی کے ہاتھ سے سرزد ہو تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کی طرف لوگوں نے عجیب قسم کی کرامات جو ہے ڈال دی ان کے کھاتے کے اندر، اور عجیب طرح سے لوگ جو ہے اب چیزہ لینے کے لیے ہنستے بھی ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو ایک عام مسلمان کا اور ایک علمی مسلمان کا جس کا کتابوں سے تعلق ہو، دین سے نسبت ہو، اس کا دل بھی دکھتا ہے کہ یار لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے شیخ کی طرف کون کون سی کرامات منسوخ کر دی۔ تو آج ہم آپ کو ایک شیخ کی کرامت سناتے ہیں، اور یہ ایسی کرامت ہے جس کی وجہ سے ولی ولی بنتے ہیں۔ شیخ جب بچپنے میں تھے تو ان کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ بھائی تم جاؤ بغداد کی طرف اور علم دین حاصل کرو، اور ان کی کمر میں ایک جگہ پر جو ہے کچھ دینار، 40 دینار تھے، وہ چھپا کر جو ہے سی کر تھیلی بنا کر دے دیے کہ یہ اپنے پاس رکھنا اور تمہیں کام آئیں گے۔ اب 40 دینار آپ سمجھیں کہ اس وقت ایک دینار میں آپ کا پورا مہینہ چل جاتا تھا۔ تو شیخ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے دوسرے شہر کے اندر، وہاں ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے کمائی اگر وہ کرتے تو پھر دین کا علم کیسے حاصل کرتے؟ تو ماں نے یہ پیسے ان کو باندھ دی تھی کہ بھئی احتیاط سے خرچ کرنا اور اپنا وقت گزارنا، تو وہ 4-5 سال ان پیسوں سے گزار سکتے تھے۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ قافلہ جب رستے میں تھا تو اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے تمام لوگوں سے جو ہے مال و اسباب لوٹ لیا، لوگ چیزوں کو، اپنی قیمتی اشیاء کو چھپاتے رہے،
لیکن انہوں نے ایک ایک سے پوچھ کر وہ تمام چیزیں نکال لی۔ اب جب شیخ کو دیکھا تو شیخ کے کپڑے جو ہے وہ پرانے سے اور نو عمر سے تھے، مفلوق الحال سے۔ تو انہوں نے شیخ سے پوچھا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ شیخ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب 40 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ میں کہا مذاق نہیں کر رہا، میں سچ بول رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے 40 دینار موجود ہیں۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا دیکھو میری کمر بند کے ساتھ یہ نیچے جو تھیلی چھپی ہوئی بندی ہوئی ہے اس کے اندر ہے۔ اب وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ ایک نوجوان جو اتنا غریب نظر آتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ قافلے والوں کا محتاج ہوگا، اور اس کے پاس 40 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اب سردار نے نوجوان سے پوچھا ہاں بھائی نوجوان تم سچ کہہ رہے ہو، تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ شیخ نے کہا بالکل۔ کہاں پر ہے؟ نکال کر دکھاؤ۔ شیخ نے نکالے اور ان کو دیناروں کو گنا گیا، پورے 40 کے 40 تھے۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا لڑکے اگر تم اس رقم کو ہم سے چھپا لیتے تو کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا، اور تم کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ شیخ نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں اور وہاں علم دین حاصل کروں گا، اور یہ میری والدہ نے جو ہے مجھے پیسے دیے تھے کہ وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو یہ وہاں علم دین کے لیے کچھ سال میرے کام آئیں گے، تو اسی لیے والدہ نے مجھے دیے تھے۔ تو ڈاکو بڑا حیران ہوا، کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نئے شہر میں جاؤ گے، وہاں تمہیں کھانے پینے رہنے سہنے ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ تم نے ہمیں دے دیے، تو اب تم کیا کرو گے؟ پھر دوسری بات ہے کہ تم جھوٹ بول سکتے تھے، تم کہہ دیتے کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن تم نے سچ کیوں بولا؟ اب یہ بات بتاؤ۔ تو شیخ نے عجیب جواب دیا، اور یہ جواب ایسا جواب ہے جو کہ ایک عام انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ شیخ کہنے لگے کہ بھائی جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور لوگوں میں علم دین پھیلانا ہے، ایک کام ضرور کرنا، میری نصیحت ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کو تھامے رکھنا۔ تو میں نے اسی لیے سچ بتایا کہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکو کے دل پر یہ بات لگ گئی، وہ موقع تھا اس کی ہدایت کا۔ ڈاکو حیران ہو گیا، اس کے آنسو جاری ہو گئے، کہتے یہ نوجوان جو اپنی والدہ کا اتنا اطاعت گزار ہے اور والدہ کی اطاعت پر جھوٹ بولنے کو تیار ہوں، میں تو اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہوں، میں نے رب کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، لوگوں کو لوٹا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، قتل کیے ہیں، لوگوں کا مال غصب کیا ہے۔ اس کے دل پر شیخ کی بات اثر کر گئی، اس نے سب کے مال واپس کیے، شیخ کے پیسے بھی دیے اور توبہ کر دی، اور وہ بعد میں ایک اللہ کا ولی بن گیا۔ اور وہ لڑکا کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، کسی بھی ولی کا کردار اس کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا اور تقریباً 20 سال تک آپ کے پاس رہا، اور 20 سال بعد کہنے لگا حضرت میں اتنے سال آپ کے پاس رہا، میں نے کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، حالانکہ اتنے سال رہا ہوں تو آپ کے پاس کرامتیں تو مجھے نظر آنی چاہیے تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اتنے سال میرے پاس رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے مجھے خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے 20 سال میں؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو کہا یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ سنت کے اوپر استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو آج کل ہم نے اولیاء کرام کی چھوٹی موٹی کرامتیں، بس وہ کنویں سے الٹے لٹکے ہوئے تھے، مریدوں کی مرغیوں کو ذبح کر دیتے تھے، مریدوں کی بھینسوں کو مار دیتے تھے، قبروں سے نکل کر مریدوں کو تنگ کرتے تھے، چندے کرتے تھے، بس یہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہم نے یاد کر لی ہیں۔ جبکہ اولیاء کرام کی جو اصل کرامتیں ہیں وہ یہ ہیں ان کا کردار، ان کی پاکیزگی، ان کی سچائی، ان کی دین پر استقامت، ان کے کردار کی صفائی۔ وہ سچے ہوتے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ لوگ جب ان کے اوپر آتے تھے تو لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، وہ اپنی کردار سے اور اپنے گفتار سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ہم نے ولایت کا جو ہے معیار ہی کچھ عجیب قسم کی کہانیوں پر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے ولیوں کی ان کرامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔